السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے زہیب خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسلامک چینل زیڈ کے اسلامک ٹی وی۔ الحمدللہ دوبارہ اسلامک چینل پہ ہم اپنے فیس ویڈیو کے ساتھ آ چکے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ بھائی وغیرہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی وہ دوسری ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے، کہ ایک ریئیکشن ٹائپ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے؟ تو میں نے کہا اب بنانی ہے، لیکن ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں خود کرتا ہوں، تو جو ایڈیٹنگ جس پہ کرتا ہوں اس میں تھوڑا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ پی سی پہ وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر آپ لوگوں کو جلدی اسلامک ویڈیو ملتی رہے گی۔ تو آج ہم ان باتوں کو چھوڑیں، ہم چلتے ہیں اپنی مین گفتگو کی طرف کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے اور ہم کس چیز پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو خواتین و حضرات، یہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم میں بہت سی شہادتیں۔ سب سے پہلے تو امیر المومنین خلیفہ دوم اسلام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو کہ پہلے محرم کو ہوئی، اور دوسرے نمبر پہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس ابن علی، بہت سے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں کربلا کے میدان میں۔ تو یہ مہینہ، اس مہینے میں ہمیں افسوس کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس میں شہید ہوئے تھے وہ، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو کچھ مین پوائنٹس بھی بتاؤں گا۔ وہ اسلام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی کربلا میں، یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں۔ انہوں نے ہم مسلمانوں کو جو کہ آج پیٹ پھیر رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے قربانیاں دی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پہ شہید ہوئے، اس دن پہ ہمیں اظہار افسوس کرنا چاہیے، لیکن جو آج کل وہ شیعہ حضرات جو ہیں، دیکھیں قرآن پاک میں ایک ریفرنس بھی دی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو مفتی طارق مسعود کی کلپ دکھائیں گے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو اس میں قرآن میں لکھا ہے پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ رہو، پاکیزہ کام کرو۔ تو آپ یہاں سے اب دیکھ لیں کہ قرآن میں یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں بھی محبت ہے، ہمیں بہت محبت ہے ان سے، اور ہم اظہار افسوس بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اگر ہم لوگ پیٹ پھاڑیں گے، اگر ہم لوگ اپنے گروان چھڑیں گے اور بہت اپنے آپ کو زخمی کریں گے اور اپنے آپ کو یہ تلوار اور یہ مارا وہ مارا، تو آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو ایک صحابی تھے نا، تو ان کے وفات ہو گئے، تو ان کے جو گھر والے تھے وہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برداشت کرو، صبر کرو، لیکن رونا نہیں، جو کہ ایک تو ہوتے پیٹ مار کے رونا، وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ اس زمانے میں ان لوگوں کا صبر آپ لوگ چیک کریں۔ ارے امام حسین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں سرکار، کہ جو شیعہ حضرات بھی ہیں اور جو لوگ محرم میں یہ خود کو مارتے ہیں، اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کر دیں، یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسلام، تو غیر مسلم ہمارے اسلام کو پھر اٹریکٹ نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ تو خود کو مار رہے ہیں، خون اپنا نکال رہے ہیں، تو یہ کیسا؟ ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے میرے بھائی، ہمیں ہمارے نبی نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ آپ لوگ اس پہ آپ لوگ توجہ فرمائیں، آپ لوگ ذرا علماء کرام کو تھوڑا فالو کریں، تو آپ لوگ ان باتوں کو پتہ بھی چل جائے گا
جو لوگ اپنے آپ سے کہتے ہیں نا کہ یار مولوی کیا، مولوی نے اپنے آپ سے، آپ علماء کرام کی ویڈیوز تو دیکھیں، آپ ہمیں چھوڑیں، آپ علماء کرام کی ویڈیوز دیکھیں کہ آخر وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، ان کا کیا رد عمل ہے، ان کی کیا رائے ہے، آپ ان کی رائے کو فالو کریں، ہمیں چھوڑ دیں۔ آپ علماء کرام کے پیچھے باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ عالم ایسے کہہ رہے ایسے، او یار عالم کو چھوڑو، او سوری میں کہہ رہا ہوں عالم، آپ چھوڑو ان باتوں کو، آپ عالم کو فالو کرو۔ اور اگر آپ عالم کو بھی فالو نہیں کرنا چاہتے، علماء کا، آپ قرآن پڑھ لو، قرآن کے ترجمے کی، آپ احادیث کی کتابیں دیکھ لو، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی اور ان کے نزدیک بھی رونا، یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی کسی کی میت پر رونا پیٹنا خود کو، یہ اسلام میں حرام ہے، یہ واضح ہے۔ اور بہت سے علماء کرام کے نزدیک تو یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ بندہ، بہت سے علماء کرام کے نزدیک کفر کے نزدیک ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو ابھی آپ کو ہم مفتی طارق مسعود جو ہیں تو ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور ان کی ہم ایک کلپ چلائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ تو ہم ان کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور پھر آخر میں ہمارا تھوڑا جو ریئیکشن ہوگا وہ ہم دے دیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرثیے دیکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ مائل ہوگا؟ وہ بولیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ کیسا مذہب ہے؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات تھیں؟ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں، ان کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کیا، انہوں نے نمازیں دیکھ کے، ان کے لائف سٹائل دیکھ کے، مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے۔ لیکن محرم میں اور ربیع الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں، اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے، کیا سکھا رہے ہو تم؟ اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے۔ 35,000 امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان ہوئے تھے جب یہ وار چلی ہے نا، تو ہمارے ایک استاد سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بڑی معلومات تھی، میں نے کہا یہ جو 35,000 امریکی فوجی مسلمان ہوئے ہیں سعودی عرب میں، یہ کس کی تبلیغ سے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی نہیں، ان کو اسلام کو اب پڑھنے کا موقع ملا ہے سعودی عرب آنے کے بعد، کیونکہ سعودی عرب آئے تو انہوں نے کچھ وہاں دیکھا سسٹم، تو ان کو اسلام کو جب انہوں نے خود پڑھا تو خود ان کو اتنا اچھا لگا، کیا ہو گئے۔ لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے، یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھری اور چاقو اور دیگیں حلیم کی، یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلام نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دو، محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو، خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑھو۔ ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت پر ظلم ہوا اس مہینے میں، تو اہل بیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو کسی اہل بیت پر سفر میں ظلم ہوا، کسی پر ربیع الاول میں ظلم ہوا، کسی پر ربیع الثانی میں ہوا، پورے سال کسی نہ کسی پہ ظلم اور کسی نہ کسی عدل ہوتا رہے۔ کوئی ایک تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو، تو کب تک مناتے رہو گے؟ کس کس کا دن منا؟ حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا، کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ تو وہ دن بھی پھر نحوست کا منانا چاہیے۔ اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں، پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول میں بھی ہمیں شریفانہ طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ایسا اب میں کہیں سے آ رہا تھا گاڑی، تو دیکھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ چند لوگ، سارے ایسے نہیں ہوتے، کسی بھی قوم کو میں سب نہیں، ہر جگہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، تو انہوں نے جناب راستہ روک لیا اور لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ناچنے لگے۔ وہ جو گاڑیوں میں پھنسی ہیں برے طریقے سے، اس قدر کوفت ہوئی ہے ٹریفک بغیر اطلاع کے، جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ٹریفک کیا ہو گیا؟ پھنس گیا۔ ارے بھائی اتنی بڑی ٹینشن، اتنا بڑا عذاب کہاں سے نکلیں؟ میں اس وقت سوچ رہا تھا، اس وقت کوئی بیمار ہوا، کوئی عورت پریگنینسی میں ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، کسی کو ہارٹ کا اٹیک ہوا، اس کو وہ تو لبیک یا رسول اللہ کے نعروں میں، اور کوئی گورا آ کے دیکھ لے، وہ بولے ہمارے ہاں تو ٹریفک جام بھی ہوتا ہے تو ہم لائن سے نہیں ہٹتے، اور تمہارے ہاں نبی کے نام پہ جب چاہو روڈ بلاک کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اسلام تو میرے بھائی مینجمنٹ سکھاتا ہے، اسلام آپ کو برباد ہونا یا مینجمنٹ کی جو یعنی نظام کو خراب کرنا، انتظام کو خراب کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات تھوڑی ہیں۔
ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تہجد کے لیے اٹھو تو اتنا آرام سے کہ بیوی کی آنکھ نہ کھلے، اتنا اہتمام کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، اور دوسری طرف آپ بھونپو لے کے پورے گھروں میں چڑھے ہوئے ہیں اور روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں آپ نے۔ احتجاج اگر روڈ بلاک کر کے کرنا ہے تو اس کے پہلے ہی انتظام ہونا چاہیے، بھائی یہ آلٹرنیٹ راستہ ہے گاڑیوں کے نکلنے کا، یہاں سے یہاں تک فلاں دن کنٹینر لا کے رکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کنٹینر میں اتنے لوگ ہوں گے اور وہ اس طرح سے اتنا بڑا جلسہ ہوگا، اور پھر اس کا متبادل ایک دم لا کے لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ سب کھڑے ہو گئے اور ایک دم ایسی کی تیسی ہو۔ لوگ عشق رسول میں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے پاس علم، میں ان کی نیتوں پہ شبہ نہیں کرتا، نیتیں سب کی عشق رسول ہی ہوتی ہیں، مگر عشق رسول کا اظہار نہیں آتا، کیسے کیا جاتا ہے، نبی نے کیا آداب سکھائے ہیں، یہ پبلک کو نہیں پتا، اور گائیڈ کرنے والے بھی نہیں گائیڈ کرتے، وہ بھی اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس سے ہوش نہیں ہے کہ کس عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ آمین نہیں ہوتا ہم لوگوں سے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، میں اس پہ ریئیکشن بھی دیتا ہوں لیکن میں زیادہ تر کلپ سامنے لے آؤں تاکہ آپ لوگوں کا دھیان زیادہ تر کلپ پہ جائے۔ تو دیکھ لیا آپ لوگوں نے، دیکھیں میں آپ لوگوں کو دو اور بھی علماء ہیں، میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مفتی طارق مسعود کی تو میں نے دکھا دی، انشاءاللہ اب میں آپ کو ڈسکرپشن جو ہے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی اس بارے میں کیا رائے ہے ان کا بھی آپ لوگ سن لیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، ان کا بھی آپ دیکھ لیں، میں ان کی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہ آپ لوگ لازمی چیک کریں اور ٹیگ بھی کر دوں گا۔ تو بھائی دیکھیے جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو زہر دیا گیا، کیا وہ پھر اس دن بھی تو پھر ایسا ہی ہوا تھا؟ آپ اندازہ لگا لیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، بہت سے لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ کام تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بہت سے لوگ سمجھتے بھی ہیں۔ اور میں تو یہی چاہوں گا کہ اس 9 اور 10 محرم پہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اس پہ آپ لوگ یہ نہ ہو کہ بالکل، ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر نہ بھی کریں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اس دن ہوا کیا تھا، ارے خدا کے بندو یہ تو یاد رکھو کم از کم اس دن ہوا کیا تھا۔ اور کربلا ہمیں سب سے پہلے ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، نماز۔ یزید نے تب حملہ کیا جب اسے پتہ چل گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا ایک پورا قافلہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ان کو یہ موقع ملا اور انہوں نے آ کر ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ نماز اور نماز ہمیں واقعہ کربلا سے بھی نماز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو نماز کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ نماز کے بارے میں بھی آپ لوگ اہتمام فرمائیں، نماز کا بھی اہتمام فرمائیں، کیونکہ واقعہ کربلا ہمیں نماز کے بارے میں بھی زیادہ سکھاتی ہے۔ آج ایک آدھ تھوڑی سی پریشانی ہمیں کیا ہو جاتی ہے، ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، جناب یار نماز چھوڑنے دی، ہمارا ضروری کام تھا۔ یار کیا ضروری کام تھا؟ واقعہ کربلا میں تو وہ لوگ موت کے دھانے پر تھے اور انہوں نے ایک اللہ کو پکارا، اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑا، اور یہ اسلام کو اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، یہ چیز جو واقعہ کربلا میں ہوتی ہے، یہ اسلام، یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس چیز پہ ہوتے ہیں غیر مسلم اٹریکٹ اسلام کی طرف۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اس پر عمل کریں، اور جو شیعہ حضرات ہیں اگر کمنٹ میں مطلب اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن دیکھیں میں نے سچ بولا ہے، اور آپ لوگ اس پہ ریسرچ بھی کر لیں بے شک۔ اور ہمیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، ہمیں تمام انبیاء کرام، ہمیں اپنے نبی سے بھی محبت ہے، ان کے نواسوں سے بھی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی راہ پر چلائے اور تمام گناہوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک انسان بنائے اور تمام غلط کاموں سے بچائے، اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت اور
اپنے اسلام پہ اور محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پہ اپنی یہ والی ویڈیو اینڈ کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں کسی اور اسلامک ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔